قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا انسان پر بے انتہا کرم ہے، لیکن آپ یقین کریں سورہ رحمان دنیا کی سب سے بڑی اینٹی ٹینشن، اینٹی ڈپریشن اور اینٹی انگزائٹی میڈیسن ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ اینٹی انگزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن کے خواہ کتنے ہی بڑے مریض کیوں نہ ہوں، آپ بس کسی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کریں اور سورہ رحمان کی تلاوت اور ترجمہ سنیں، آپ انشاءاللہ چند دنوں میں ڈاکٹرز اور دوائیوں کی محتاجی سے نکل آئیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر آج کی اس ایپیسوڈ میں ڈپریشن کیا ہے اور اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں، اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں۔ ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے جسے یوں سادہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان پر مایوسی کی کیفیت نمایاں طور پر چھا جاتی ہے۔ اس میں انسان بے حد اداس، بے چین اور نا امید ہو جاتا ہے۔ مزید برآں کہ ڈپریشن کے مریض کو جسمانی تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ سر درد، پیٹ یا جسم کے مختلف حصوں میں درد رہنا۔ سائیکولوجسٹ نے ڈپریشن کی نشاندہی کے لیے کچھ علامات بتائی ہیں۔ ضروری نہیں ہر بندے میں ساری علامات موجود ہوں، کم از کم 4 علامات 2 ہفتوں تک موجود ہوں اور ان کی وجہ سے زندگی کے معاملات متاثر ہو رہے ہوں تو فرد کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے۔ علامات میں ہر وقت یا زیادہ تر اداس اور مایوس رہنا ہے، بھوک نہ لگنا، نیند نہ آنا، جسمانی یا ذہنی کمزوری اور تھکان ہونا، کسی کام میں دل نہ لگنا، خود کو کم تر سمجھنا اور خود اعتمادی ختم ہونا، ماضی میں ہوئی غلطی کا خود کو قصوروار سمجھنا اور خودکشی کا سوچنا اور عمل کی کوشش کرنا شامل ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کے ذریعے ڈپریشن سے بچاؤ پر گفتگو کریں گے۔ خوف یا بے چینی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے، مگر جسمانی بیماری انسان کو ورثے میں ضرور ملتے ہیں۔ ماحول میں کچھ ایسے اسباب ہیں جو ان وراثت میں ملی ہوئی بیماریوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کے اسباب خاندان، اسکول، دفتر یا کارخانے کے ماحول میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کا اہم ترین سبب وہ گھر ہے جس میں اختلاف ہو یا غلط فہمی ہو، یا والدین اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہوں، اور ایسا معاشرہ بھی ڈپریشن کا سبب بنتا ہے جس میں مادی برتری اور زندہ رہنے کے لیے جو جد و جہد لوگ کرتے ہیں اس کی کشمکش جاری رہتی ہو۔ انسان کی آرزوئیں اور خواہشات جب اخلاق کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ڈپریشن کا مرض جنم لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ڈپریشن سے پرہیز اور اس کا علاج دونوں موجود ہیں۔ ڈپریشن کے اہم ترین اسباب یہ ہیں: دل کی کھٹک اور بدگمانی، انسانی امنگوں اور ان کے حاصل کرنے میں آنے والی رکاوٹوں کے مابین کشمکش۔ ان 2 اسباب کے پیچھے کئی عام اسباب بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، جیسے خاندان میں ٹینشن، اخلاقی گراوٹ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نہ ہونا۔ قرآن کریم ان تمام اسباب اور علتوں کا احاطہ کرتا ہے، پرہیز سے بھی اور علاج کے ذریعے سے بھی۔ ہماری زندگی اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ دین اسلام نظام زندگی ہے، یہ صرف عبادات کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ہماری زندگی، ہمارے تعلقات اور معاملات سب کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ڈپریشن سے کیسے بچا جائے اس بارے میں ہماری رہنمائی ملتی ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جس میں ہم پورے ثبات اور اطمینان سے رہ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے غور و فکر کرنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پہ ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ اگر ہم ڈپریشن کے پہلے سبب پر غور کریں جو خوف اور دل کی کھٹک ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مومن کیوں ڈرتا ہے اور کس سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ ایسے وسائل اور ذرائع اختیار کرے کہ خود کو بھوک، بیماری اور غربت سے محفوظ رکھ سکے، اور ان اسباب کی فراہمی میں ہرگز کوتاہی نہ کرے اور پھر معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ وہ ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ رزق مکمل طور پر اللہ کے قبضے میں ہے۔ ارشاد الہی ہے، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ کیا انسان زندگی کے مصائب سے ڈرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو جہاں تک اس کے بس میں ہو ان مصائب کے اسباب سے بچنا چاہیے
اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اپنی ذات کو خوف سے آزاد کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ اسی طرح فرمایا، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا انسان اپنی بیماری سے ڈرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی استطاعت کی حد تک پرہیز اور علاج کرے اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوسرا سبب، انسانی امنگوں اور ان کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کے درمیان کشمکش ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کی تربیت حق پر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ حلال و حرام دونوں واضح ہیں۔ انسان کو مخلوق کی ایسی فرما برداری نہ کرنا چاہیے جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کا ایمانی ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے مسلسل رابطہ انسان کو روحانی علاج پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان تنہائی، بیکاری اور روحانی خلا سے بچ جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق بنانے کے 4 ذریعے ہیں۔ نمبر 1، نماز۔ یہ بندہ مومن اور اس کے رب کے درمیان رابطہ ہے۔ نماز عقل، شعور اور وجدان کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی علاج ہے جو مومن کو سکون قلب اور اطمینان نفس مہیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز پڑھتے اور فرماتے کہ اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو خشوع اور خضوع سے اس طرح نماز ادا کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو جاتے ہوں اور صرف اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ رہ جاتا ہو۔ دوسرا، اللہ کا دائمی ذکر۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے سے نفس انسانی میں اللہ کے تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ذات پر توکل کرنے سے انسان احساس تنہائی سے بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتا ہے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پریشان حال اور غم زدہ کے لیے اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور تیسرا ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کی تلاوت سے نفس کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شور مچایا کریں تاکہ ان کے دل قرآن کے بیان سے متاثر ہو کر ایمان کی طرف مائل نہ ہوں۔ تلاوت قرآن کریم سے بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کا علاج پا لیتا ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اوپر ذکر کیے گئے سارے اعمال نفس میں اس وقت سکون اور اطمینان پیدا کرتے ہیں جب ان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اور پاک صاف گفتگو کو بھی اپنایا جائے۔ ارشاد الہی ہے، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہے، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ ڈپریشن کا ایک اور سبب انسان کا اپنی عملی زندگی میں افراتفری سے کام لینا ہے۔ زندگی بیلنس سے ہی قائم رہتی ہے، جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ بھول مت جاؤ۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔
اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ گناہ سرزد ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کرنا چاہیے اور پھر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے گناہ معاف فرما دیا ہے۔ ارشاد ہوا، جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ حسد دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اگر حسد کرنے والا یہ سمجھ لے کہ دینے والا اور عطا کرنے والا تو اللہ ہے، تو وہ حسد سے باز رہے اور نفس کو حسد کی مشقت میں نہ ڈالے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے۔ قرآن شریف ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنی آرزوؤں اور استطاعت میں توازن رکھیں، بیلنس رکھیں، تاکہ ہم نفسیاتی بے قراری، بے چینی سے بچ سکیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہماری ہر طرح کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق ہماری زندگی کے شعبے سے ہو یا ہمیں پیش آنے والے مسائل اور بیماریوں سے ہو۔ اسلام بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو ہمیں درپیش آنے والے مسائل سے پرہیز بتاتا ہے، اور اگر ہماری غفلت یا تقدیر کے غالب ہونے کی وجہ سے ہم کسی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو اس کا حل بھی بتاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ ہم کوئی بھی طریقہ علاج اپنا لیں، اس میں ہمیں کم یا زیادہ نقصان پہنچانے والے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام ہی ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے ہمیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ حکمت الہی پوشیدہ ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ اسلام کے ذریعے ہی ہم خوشیاں اور قلبی اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چاہنا کہ انسان کی زندگی دکھوں، تکلیفوں اور غموں سے بری ہو تو ایسی چاہت فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کا سامنا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، بس ہمیں انہیں پریکٹیکلی کرنا ہے۔ جیسے کسی بہت پیارے کی وفات پر ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین نمونہ دیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو یوسف لوہار کے گھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو گود میں لیا اور ان کو پیار کیا۔ پھر اس کے بعد ہم ابو یوسف کے پاس گئے تو دیکھا ابراہیم دم توڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عوف کے بیٹے، یہ بے صبری نہیں، رحمت ہے۔ پھر دوسری بار روئے اور فرمایا، آنکھ تو آنسو بہاتی اور دل کو رنج ہوتا ہے، پر زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ بے شک ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ملے تو بجائے اس پہ واہ ویلا کرنے کے ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور کوئی بھی منفی سوچ کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دینا چاہیے۔ مثلاً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا میں ہی رہ گیا تھا، ایسا میرے ہی ساتھ ہونا تھا، یا میں تھا ہی اسی قابل، وغیرہ وغیرہ، بلکہ تقدیر کا فیصلہ مانتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ شیطان کا کام ہی انسانی دماغ کو وسوسوں سے بھرنا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور اور نا امید کرنا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب انسان کی روحانی طاقت کمزور پڑتی ہے تو شیطان کا وار اور آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں ہر طرح سے خوف اور نا امیدی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جب لگ رہا ہو کہ ہمارے لیے کچھ نہیں اس دنیا میں، ہمارا کوئی نہیں جس کو ہماری فکر ہو، جسے ہم سے محبت ہو، تو جان لیں ایک عظیم ہستی ایسی بھی ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولتی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ڈپریشن کی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ جو لوگ اس بیماری سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر وقت مدد کرے، انہیں جلد از جلد اس بیماری سے نجات عطا کرے اور انہیں اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے میں ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔